السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، عقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے توحید کا درس جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کا جو درس آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اس میں میں نے واضح کیا تھا کہ عقیدۃ الاسلامیہ کے تحت توحید سب سے اہم ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ توحید الربوبیہ کیسے ماننا ہے؟ توحید اللہ بافعالہ، اللہ کے جتنے کام ہیں اس میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے جتنے کام بندوں کے لیے۔ توحید الالوہیہ، توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کے جتنے کام اللہ کے لیے ہیں ان میں صرف اللہ کے لیے کرنا، اس میں ایک ماننا۔ اور توحید الاسماء والصفات، اللہ کے اسماء اور صفات پر کیسے ایمان لانا؟ الایمان بما وصف اللہ بہ نفسہ او بما وصفہ بہ رسولہ من غیر تحریف ومن غیر تعطیل ولا تشبیہ ومن غیر تحریف، کہ ایسے ایمان لانا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، بغیر اس میں تحریف کیے، تعطیل کیے، تشبیہ کیے، تکییف کیے۔ اس حیثیت سے اب آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی حیثیت سے جتنے نام اللہ کے آئے ہیں اتنے ہی صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ ہر نام کے ساتھ جو صفت ہے وہ صفت بھی اللہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے صفات دائمی ہیں، اللہ کے نام دائمی ہیں، جیسے رب العالمین کی ذات دائمی ہے۔ مثلا مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی رب خالق تھا، ہے، رہے گا۔ جب کوئی کائنات میں کسی چیز کو رب نے پیدا نہیں کیا اس وقت بھی وہ خالق تھا، پیدا کرنے کے بعد ہی وہ خالق نہیں ہے۔ کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے بھی وہ باری تھا، کائنات میں وجود میں لانے سے پہلے بھی وہ بنانے والا تھا۔ یہ صفت قدیم ہے۔ کلام اللہ کے اترنے سے پہلے بھی وہ کلام کرنے والے کلام کی صفت سے متصف تھا، وہ کلام اللہ کے اترنے کے بعد ہی کلام کرنے والا نہیں بنا۔ یہ جیسے اللہ قدیم ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کے صفات بھی قدیم ہیں، پہلے نہیں تھے بعد میں آئے کا نہیں۔ جیسے انسانوں میں پہلے کیا نہیں تھا؟ فقیر تھا، سخی نہیں تھا، پھر پیسہ آیا تو سخی ہوا۔ ایسے رب کی کوئی صفت نہیں ہے۔ جیسے رب کی ذات دائمی ہے، رب کی صفات بھی دائمی ہے۔ اور ان صفات میں ایک دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے جو خبریں دی ہیں وہ بھی دائمی ہیں، اور ان خبروں کو جتنے آئے ہیں صرف ان کو ماننا ہے۔ ان پر قیاس کرتے ہوئے جن کی خبریں نہیں آئی ہیں وہ نہیں مان سکتے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی ہمیں خبر دے رہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، رب کا چہرہ ہے، رب کا چہرہ ہے، وجہ ربک۔ اب رب کے چہرے کا اس بات ہو گیا، لیکن چہرہ ہمارے لحاظ سے گردن سے ملا ہوا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب کا چہرہ ہے تو گردن بھی ہے، نہ، چہرے کا اس بات ہے، گردن کے کوئی اس بات نہیں۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطلاع دیتا ہے لما خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم کو بنایا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ رب شیطان سے پوچھتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کو ہاتھ ہیں، لیکن اللہ کو ہاتھ ہیں تو اس کے لحاظ سے ہم ہاتھ تو کھندے سے ہیں، تو اس واسطے پورا جسم یا ہاتھ کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں اس کا اس بات نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کا اس بات کیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میرے آنکھوں کے سامنے پرورش کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے آنکھ کا اس بات ہے، لیکن آنکھ ہے تو دوسری چیز کا اس بات نہیں ہے، اس حیثیت سے صرف آنکھ کا اس بات ہے تو ہم کو ماننا پڑے گا اللہ کو آنکھ ہے، لیکن یہ تمام چیزیں کسی کی مشابہت میں نہیں ہیں، کسی مخلوق جیسی نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے صفات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اطلاع دی ہے کہ میری مرضی ہے، رضا ہے۔ اسی طرح اللہ محبت کرتا ہے، یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ کو محبت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کو غضب ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کیا ہے؟ غضب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب کی اطلاع دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے انعام، احسان، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے دوسرے رحم، رحمان، جود، سخا، یہ سب چیزیں، یہ سب صفات اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح عقاب، انتقام، یہ لفظ بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے آیا ہے۔ تو یہ تمام جتنے صفات بھی آئے ہیں ان تمام صفات کو ویسے ہی قبول کرنا جیسے اللہ نے ہمیں اطلاع دی، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ صفات کے نام میں اور ہمارے صفات کے نام میں یکسانیت ہے، لیکن اس کی کیفیت میں یکسانیت نہیں ہے۔ ہمیں بھی غصہ آتا ہے، اللہ کو بھی غصہ ہے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن ان تمام میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے ماورا صفات، ایسے صفات ہیں جو ہم جیسے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ مطابقت نہیں کر سکتے۔ کوئی غصے میں پاگل ہوتا ہے، کوئی غصے میں نقصان کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسا غصہ نہیں۔ کوئی محبت میں پاگل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ایسی محبت نہیں۔ لیکن ان تمام کو آپ کی عقل میں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس واسطے انکار کر دینا کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ جنت دے گا، غصے کا معنی یہ ہے کہ اللہ عذاب دے گا، یہ تعویل کرنا یا تحریف کرنا یہ سلف الصالحین کا منہج نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہہ دیا اللہ کو محبت ہے، اللہ کو رحم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتقام ہے، لیکن ان تمام میں ہم جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہونی چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کے اندر سوچ بچار کیے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ دراصل کیا ہیں؟ اس راہ سے گمراہ ہوئے اور بڑے بڑے فرقے بنے آگے چل کر، جو کہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ اس میں سب سے اہم ترین بڑا فرقہ جس کا نام ہے جہمیہ، یہ دراصل جہم بن صفوان ایک شخص تھا، اس کے خیالات کی اتباع کرنے والا گروہ تھا۔ یہ ایسا شخص تھا جو سب سے پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات کا انکار کر دیا، کہا کہ اللہ کا کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے، یہ سب اللہ نے سمجھانے کے لیے بس کہا ہے، اللہ اس سے متصف نہیں ہے۔ تو پورے اسماء کا انکار کر دیا اور جہالت اور گمراہی کے اتاہ گہرائیوں میں پہنچ گیا۔ اسی کی بات ماننے والے آج بھی کئی جہمیہ خیالات کے لوگ ہیں، جہمی خیالات کے لوگ ہیں۔ دوسرا جو فرقہ ہوا وہ معتزلہ ہوا۔ معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے جو واصل بن عطا نامی ایک شخص کی پیروی کرنے والا ہے، اور یہ واصل بن عطا وہ ہے
جو حضرت حسن بصری کے درس میں بیٹھا کرتا تھا اور اپنی ایک راہ الگ بنا لی، ایک جماعت بنا لی اور حضرت حسن بصری کے باتوں سے انحراف کیا، تو اس واسطے اس کا نام معتزلہ پڑا۔ اعتزلہ کا مطلب ہے الگ ہو جانا۔ تو یہ حضرت حسن بصری کی بات، اور انہوں نے اسلاف کے ذریعے جو طریقہ اور جو اسماء و صفات کا جو عقیدہ ان کو بتایا، اس بدبخت نے کیا کیا، اس سے انحراف کیا اور الگ نکل گیا، الگ مجلس بنا لی۔ تو حسن بصری نے کہا کہ اعتزل عنا، ہم سے یہ الگ ہو گیا، تو وہاں سے اس کا نام معتزلہ پڑا۔ یہ تمام اسماء کے جتنے اسماء آئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تمام اسماء مجرد نام ہے بس، اس کے علاوہ اس کے اندر صفات نہیں ہے، تمام صفات کا انکار کرتا ہے۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ رحیم ہے لیکن صفت رحیم اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رحیم ہے لیکن صفت رحیم، رحم کرنے کی صفت اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام کرتا ہے لیکن صفت کلام اس کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح قرآن کو مخلوق کہنے تک اور اللہ تبارک و تعالی کے تمام صفات کا انکار کرنے میں، خاص کر جو عقیدہ افلاطون کا تھا، ارسطو کا تھا، جو ایک مشن کی طرح وہ مانتا تھا خدا کو، ویسے ہی اس نے کیا کیا، اللہ کے تمام صفات کا انکار کر کے ایک مشن کی طرح مانا کہ اللہ نے بنا دیا اور اس کے بعد اس کا اور بندوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح یہ بھی اتاہ گہرائیوں میں، گمراہیوں کے اتاہ سمندر میں گر گیا، اور آج تک اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں جو معتزلہ کہلاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اشاعرہ تھے اور ماتریدیہ تھے۔ وہ لوگ بعض اسماء کا اس بات کرتے ہیں، بعض صفات کا اس بات کرتے ہیں، اور بعض اسماء اور صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جس کو چاہا اس بات کرتے ہیں، جس کو چاہا مان لیا، جس کو چاہا انکار کر دیا کہ یہ صفات نہیں ہیں، بس 3-4 صفات، کوئی ہیں 6 صفات مان لیے، اور کہہ دیا کہ بقیہ جتنے صفات ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور اس میں بیوٹی دیکھیے، یہی اشاعرہ کے مذہب پر ابو حنیفہ کے ماننے والے بہت سے بڑے بڑے ائمہ و علماء ان کے اسی اشاعرہ کے مذہب کو مانتے ہیں، جو کہ صفات کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہاں، لیکن بتاتے نہیں، عوام میں بتاتے نہیں۔ نعرہ تو یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی پیروی، لیکن امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں، یہ اشاعرہ کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ تو یہ دراصل تینوں جو کہ بڑے بڑے گروہ بعد میں بن گئے، معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ سب کے سب صفات میں گڑبڑ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں زبان کھولی، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، گمراہ ہو گئے۔ اب اہل السنہ والجماعہ نے اس واسطے ہی اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات بیان کی اور بڑے تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ اس میں زبان نہ کھولو، اسماء و صفات کو اسی طرح مانو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بتا دیا ہے، کیونکہ اس سے انکار دراصل آپ کو کفر تک لے جائے گا اور مشرکین مکہ کے عقائد کے ساتھ ملا دے گا۔ کیوں؟ ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی صفات کا انکار کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی سورہ رعد کے اندر، فرمایا كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ یہ بدبخت لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے بھیجا، یہ لوگ دراصل وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں رحمان کا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ اور یہ آیت کے نزول کے شان نزول کے اعتبار سے مفسرین کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ رحمان رحیم بھی کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان رحیم کیا ہے، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اسی واسطے یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح تفسیر ابن جریر
اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صلح کے اندر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو قریش نے کہا امر رحمان فلا نعرفہ، یہ رحمان کیا چیز ہے، اس کو تو ہم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح تفسیر ابن جریر کے اندر حضرت ابن عباس سے یہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم میں سجدہ کیے ہوئے اللہ کو پکار رہے تھے، یا رحمان یا رحیم، تو ابن عباس کہتے ہیں فقال المشرکون، مشرکین نے کہا ھذا یزعم انہ یدعو واحدا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کو اکیلا پکارتے ہیں، یعنی اللہ ایک کو پکارتے ہیں، وہو یدعو مثنی، لیکن یہ تو دو دو پکار رہے ہیں رحمان رحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی سورہ اسراء 110 سورہ نمبر 17، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، بدبختو اللہ پکارو یا رحمان پکارو، دونوں نام اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ فرقان میں ان بدبختوں کے حوالے سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کون رحمان، ہم کو تو پتہ نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جن لوگوں نے اسماء و صفات کی تعویل کی وہ مشرکین سے جا ملے، ان کے اصل میں پیروی کرنے والے بن گئے، خواہ جہمیہ ہو، معتزلہ ہو، اشاعرہ ہو، یا جو کوئی بھی اللہ کے اسماء و صفات کا انکار یا تعویل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کو میں نہیں مانتا کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا ثابت ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے؟ سورہ اسراء کی تفسیر میں اٹھا لیجئے، بڑی مشہور ترین تفسیر، تفسیر تفہیم القرآن، مولانا مودودی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں نمبر 1 میں لکھی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آیت نمبر 1 کے حاشیے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات ہی رات مسجد اقصی سے لے کر، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر آسمان تک، پھر آسمان سے لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ملائے اعلیٰ تک۔ تو اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ تو اللہ آنے جانے سے پاک ہے، یہ بندے کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ لے گیا، اللہ تو ہر جگہ ہے، لے جانا دراصل سمجھانے کے لیے کہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کا آنا ثابت ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ تو یاد رکھیے، اچھا ان کے انکار کی سب سے بڑی دلیل وجہ کیا بنتی ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان اسماء کو مان لیں تو پھر تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجسمہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلوقات کے ساتھ تشبیہ ہو جاتی ہے، اس بات سے نہیں مانتے۔ کیا یہ بات اللہ کے رسول صحابہ کو معلوم نہیں تھی؟ اس میں سب سے اہم ترین نقطہ یہ چھوڑ دیے کہ ان اسماء و صفات کو مخلوقات کی طرح اسماء و صفات کے نہیں ماننا ہے، یہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کیا کر دیا کہ ہم کہتے ہیں اگر تمہاری یہ بات ہے کہ مخلوقات سے تشبیہ اور اللہ کا مجسمہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل ہو جائے گی، اس واسطے تم نہیں مانتے ہو، تو ہمارا اصول ہی یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت کوئی نام انسانوں جیسا ہے ہی نہیں، تو پھر تشبیہ کہاں سے ہوگی، پھر تجسیم کہاں سے ہوگی، پھر مخلوقات جیسا معاملہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت بھی ثابت ہو گئی وہ مخلوق کی صفت سے مبرہ پاک ہے۔ اللہ کی صفت اور مخلوق کی صفت دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔
باوجود اللہ نے ان صفات سے مخلوقات کو بھی متصف کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کا ایک نام رؤوف ہے، اللہ کا ایک نام رحیم ہے، اللہ کا ایک نام علیم ہے، اللہ کا ایک نام حلیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو بھی علیم کہا ہے، اپنے آپ کو بھی حلیم کہا ہے، اپنے آپ کو بھی رؤوف کہا ہے، اپنے آپ کو بھی رحیم کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور بندہ دونوں ایک ہو گئے؟ نہیں، حالانکہ اللہ نے ان صفات سے خود قرآن میں انسانوں کو متصف کیا ہے، جیسا کہ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، حضرت اسحاق کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے ایک بچے کی بشارت دی جو علیم تھا، اور اسی طرح فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک بچے کی بشارت دی جو حلیم تھا، یہاں حضرت اسماعیل مراد ہے۔ اور اسی طرح کئی جگہ فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور خود انسانوں کو بھی فرمایا کہ میں سننے والا دیکھنے والا ہوں، اور ویسے ہی انسانوں کو بھی فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہاں اپنے آپ کو فرمایا کہ میں سمیع بصیر ہوں، یہاں انسانوں کو فرمایا کہ یہ لوگ بھی سمیع اور بصیر ہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں، اور اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی واقعتاً لوگوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ تو یاد رکھیے ان تمام صفات کو جو رب نے خود کیا ہے، اپنے آپ کو بھی متصف اور مخلوقات کو بھی، تو ان میں دونوں میں کوئی یکسانیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے اپنا اصول بیان کر دیا سورہ شورى میں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رحیم ہے، ہم بھی رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، انسانوں میں مخلوقات بھی رؤوف ہیں، اللہ علیم ہے، انسانوں میں علیم ہے، اللہ حلیم ہے، انسانوں میں حلیم ہے، لیکن ہمارا حلم اللہ کا حلم، ہمارا علم اللہ کا علم، ہمارا رؤوف ہونا اللہ کا ہونا، ہمارا رحیم ہونا اللہ کا ہونا یکساں نہیں ہے، بالکل مختلف۔ مختلف کیسے؟ اس جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ حلیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ اس کے شان کے لائق ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ مسئلہ ہی ختم۔ یہ نہیں سمجھ کے انکار کرنا یہ مشرکین کا کام ہے، انہوں نے ہی سب سے پہلے انکار کرنا شروع کیا۔ تو اس بات کرنا، ایمان لانا، اور یہ ایمان لانا کہ ہم جیسا نہیں، اس کے شان کے مطابق وہ حلیم ہے، اس کے شان کے مطابق وہ علیم ہے، اس کے شان کے مطابق وہ رؤوف ہے، اس کے شان کے مطابق وہ رحیم ہے۔ تو یاد رکھیے ہر معاملے میں کہیں فرمایا کہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست ہے، بڑا قوی بھی ہے۔ کہیں فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ بڑا رزاق ہے، ذو القوہ ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کو بھی فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، قوت کا معنی، طاقت کا معنی انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی کا قوی اور ہمارا قوت دونوں یکساں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسماء و صفات میں مخلوقات کے مطابق نہیں ہے۔ تو جب یہ اصول لائیں گے تو ان کا جو سب سے اہم ترین انکار کرنے کی جو وجہ بنتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے اسماء کو مان لیں، صفات کو مان لیں، تو مخلوقات سے تشبیہ اور شکل بن جائے گی، اس واسطے ہم نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیے ان کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ کی سمجھ کی کوتاہی ہے، آپ کی جہالت ہے کہ آپ نے صحیح سمجھا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شان کے مطابق مانو، مخلوقات سے تشبیہ پر نہیں۔ اور تیسری چیز یہ بھی سمجھ لیجئے، جتنے اللہ کے صفات میں انسانوں کی بھی صفات کو اللہ نے لایا ہے یا ان سے بھی متصف کیا ہے، وہ سب کے سب
بغیر اتمام کے نقص والے ہیں۔ علیم ہے، جاننے والا، لیکن کیا جاننے والا ہے وہ؟ بس اللہ کے علم سے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کے رحمت کے مقابلے میں اس کی رحمت ایک ذرے کے برابر، یعنی پورے صفات اس کے نامکمل ہیں، نقص والے ہیں، اور اللہ کے صفات ہر صفت کمال کے اعتبار سے 100% پوری ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، وہ سبحان ہے، سبحان، نقص ہی نہیں ہے، بے عیب ہے، کسی صفت میں کوئی عیب نہیں ہے، خواہ وہ خالق ہو، مالک ہو، رحیم ہو، علیم ہو، حلیم ہو، ہر معاملے میں وہ انتہائی مکمل ہے، انتہائی مکمل۔ تو اس واسطے انکار کرنے کی یہ وجہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ علیم ہم بھی ہیں وہ بھی ہے تو مشابہت ہو جائے گی۔ تو پہلا یہ کہ ہمارے علم علیم ہونے میں اور اللہ کے علیم ہونے میں یکسانیت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس حساب سے وہ صفات اور ہمارے اندر کی صفات دونوں یکساں ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح جو تعویل کرتے ہیں وہ ظاہر پر دلیل لے کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو ایسا مان لیا جائے تو پھر تو کیا ہے، اس کے اندر یہ صفت کے اندر تشبیہ آئے گی، حالانکہ ظاہری اعتبار سے یا باطنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کا اسم یا صفت مخلوقین کا مخلوقات کے صفات اور نام سے بالکل الگ ہیں، بالکل الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی صفت مخلوقات کی کبھی میچ نہیں ہوتی، نہ میچ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اصولی اعتبار سے سورہ شورى سورہ نمبر آیت نمبر 11 کی یاد رکھ لیجئے، یہ خاص ٹکڑا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہاں اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے۔ یہ اصول ہے جو اسماء و صفات کو سمجھنے کے لیے، یہ پوری آیت کا یہ ٹکڑا بہت اہم۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، یہاں نفی کر دی، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اگلے ہی ٹکڑے میں فرمایا وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سننے کی صفت اس کے اندر ہے، دیکھنے کی صفت اس کے اندر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں، لیکن ہماری سماعت اور اس کی سماعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، ہم بھی دیکھنے والے ہیں، لیکن ہماری بصارت اور رب کی بصارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ ایک ہی جگہ اس بات بھی ہے، ایک ہی جگہ نفی بھی ہے، جس میں پورے اسماء و صفات کے عقیدے کے اعتبار سے رب العالمین نے ہمیں اطلاع دے دی کہ کیسے ایمان لانا چاہیے، کہ فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سمیع بصیر ہے وہ، لیکن کائنات کے اندر کسی بھی مخلوق کا جو سمیع اور بصیر ہونا ہے، دیکھنا اور سننا ہے، وہ رب العالمین کے سمیع اور بصیر کے برابر نہیں ہے، اس جیسی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مختصر ترین خلاصہ۔ یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی عمیق عمیق ضخیم ضخیم جلدیں تیار کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، کیونکہ اسی کے اندر فساد ہونے سے تمام عقیدے کا بگاڑ ہوا۔ لیکن میں نے آپ کو مختصر ترین الفاظ میں اصولی اعتبار سے بتائے کہ آج ہمیں توحید کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہیں، اس کا ایک خلاصہ سامنے آ گیا، جس کو میں ایک مرتبہ دوہرا کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہوں کہ سب سے اہم ترین چیز جو عقیدے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا، وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ۔ التوحید معناہ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ کو عبادت میں ایک کرنا۔ وہ بھی کیسے؟
وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ انواع، اس کی 3 قسموں کے ساتھ۔ پہلی قسم توحید الربوبیہ، اس کی ربوبیت میں یکتا ماننا۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ توحید اللہ بافعالہ، اللہ کے جتنے کام ہیں رازق مالک ہونے کے، ان سب میں اللہ کو ایک ماننا۔ نمبر 2 توحید الالوہیہ، الوہیت میں رب کو یکتا ماننا۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ توحید اللہ بافعال العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بندوں کے جتنے کام ہیں، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، بلانا، نظر، نیاز، جو بھی ہیں، غائبانہ ڈر، محبت، وہ صرف اللہ کے لیے ہی رکھنا، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ پھر تیسری قسم توحید الاسماء والصفات، اللہ کے اسم اور اللہ کے صفات میں اس کو یکتا ماننا۔ وہ کیسے ماننا؟ الایمان بما وصف اللہ بہ نفسہ، جیسے اللہ نے اپنے صفات بیان کی ہیں اس کو ویسے ہی ماننا، اور بما وصفہ بہ رسولہ، اور رسول نے جو صفات اور جو نام بتلائے ہیں اس کو ویسے ہی ماننا۔ اور کیسے نہیں ماننا؟ من غیر تحریف، رد و بدل نہیں کرنا معنوی اعتبار سے۔ اللہ کو ہاتھ ہے تو ہاتھ نہیں، وہ قوت ہے، قوت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہیں بولنا اللہ کو ہاتھ ہے، ہاتھ ہے۔ ہاں، من غیر تحریف ومن غیر تعطیل، بیکار قرار نہیں دینا۔ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو ہاتھ سب نہیں ہے، اللہ زبردست انتقام لیتا ہے، اللہ کو انتقام نہیں ہے جی، انتقام کا مطلب اللہ جہنم میں ڈالے گا، انکار نہیں کرنا۔ اور ومن غیر تشبیہ، مثال نہیں دینا، تشبیہ بیان نہیں کرنا۔ اللہ کو ہم جیسا تو ہاتھ نہیں ہے لیکن شیر والا پنجہ ہے، تو اس طرح کی تشبیہ نہیں دینا۔ اور اسی طرح ومن غیر تکییف، اور کیفیت بیان نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کا آنا ہے تو اللہ دراصل کیا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے اپنے طور پر اڑ کے آئے گا ہوا میں، یا چل کے آئے گا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کا آنا ثابت ہے لیکن ہم کو کیفیت نہیں معلوم ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے یا اللہ عرش پر کھڑا ہوا ہے، ہم کو نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، یہ ماننا۔ تو یہ تمام چیزیں توحید کے اندر آتی ہیں۔ جب ہم نے اس توحید کو سمجھ لیا، ہر چیز اپنے اضداد سے پہچانی جاتی ہے۔ سامعین، ناظرین، اچھی طرح سنو، دن کی پہچان تبھی ہوگی جب رات کو تم جانتے ہو، اچھائی کی پہچان تبھی ہوگی جب برائی کو جانتے ہو۔ تو اس واسطے اب تک کا جو مضمون تھا وہ توحید پر تھا، لیکن توحید کی ضد کیا ہے؟ جب تک توحید کی ضد کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے، وہ نہیں جانیں گے تو توحید کو مکمل نہیں جان سکیں گے۔ چیزوں کا علم اس وقت ہی یقینی کیفیت میں پہنچتا ہے جب آپ اس کے اضداد کو جانتے ہیں۔ رات اور دن کو جانیں گے تو تب معلوم ہوگا دن کی اہمیت کیا ہے، رات کی اہمیت کیا ہے۔ کسی نے صرف کیا ہے دن دیکھا رات نہ دیکھی تو اس کی اہمیت اسے پتہ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس واسطے اب کل سے انشاءاللہ اگلا ہمارا درس ہوگا توحید کی ضد پر۔ توحید کی ضد کیا ہے اور اس کو کیسے سمجھنا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے، توحید کو اپنانا ہے، توحید کی ضد کو اس سے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر مشتمل دروس آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، پھیلائیے، اس کے اندر کیا ہے، جہاں تک ہو سکے آپ لوگ مستفید ہوئیے یہاں کے دروس اور یہاں کے پروگرام سے۔ اور اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، مرکز السلام کے تمام ممبران کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس مسئلے لائیو ٹی وی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور کامل اور مصفہ دین بنی نوع انسانیت کے پاس پہنچائیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔